بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب میں پیج نمبر 49-50 پڑھیں گے، جس پر ہے چیپٹر حکیم محمد سعید کا۔ میں ریڈنگ کروں گی، آپ سنیں گے۔ حکیم محمد سعید اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ وہ مکتب میں ہوتے تو ایک بہترین مولج، دفتر میں ہوتے تو ایک عمدہ منتظم، بچوں کے ساتھ ہوتے تو سعادت مند بچہ، مفکرین کے ساتھ ہوتے تو ایک مفکر، اور جب گھر میں ہوتے تو ایک شفیق باپ بن جاتے۔ آپ غریب پرور اور سادہ انسان تھے۔ جب آپ نے کراچی آ کر اپنا دواخانہ شروع کیا تو آپ کے پاس 32 روپے سے زائد رقم نہ تھی۔ جب محنت اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا کہ بس۔ آپ نے اربوں کی ملکیت کو اپنا نہ جانا، بلکہ اسے عوام الناس کے لیے وقف کر دیا۔ سادہ طبیعت کے مالک حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے 1908 میں ہمدرد دواخانہ قائم کر لیا تھا۔ ان کے والد مذہبی آدمی تھے۔ انہوں نے آپ کو دنیاوی اور دینی تعلیم دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حکیم محمد سعید کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ انہوں نے عوام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ ان کی ذات میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ وہ ایک انجمن یعنی ایک مکمل ادارہ تھے۔ اپنے دواخانے پر بہت اچھا علاج کرتے تھے، بہترین باپ تھے، اچھی سوچ رکھنے والے تھے، مفکر یعنی فکر کرنے والے۔ اتنی ساری خوبیاں ان کی ایک ذات میں تھیں۔ جب انہوں نے اپنا دواخانہ شروع کیا تھا تو ان کے پاس صرف 32 روپے تھے۔ آپ نے اتنی محنت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا، لیکن آپ نے اپنا سب کچھ عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے والد جو تھے وہ مذہبی آدمی تھے اور آپ کی والدہ سر سید کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حکیم محمد سعید نے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک جو تھا وہ حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہے 1939 میں حکیم محمد سعید نے طب کا امتحان پاس کر لیا تو اسی سال ان کے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید نے انہیں ہمدرد سے وابستہ کر دیا۔ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا تو حکیم محمد سعید اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ کراچی پاکستان چلے آئے۔ اگرچہ وہاں ان کا دواخانہ اچھا چل رہا تھا، لیکن پاکستان کی محبت کے آگے یہ کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں آ کر آپ نے ہمدرد پاکستان کی بنیاد ڈالی اور اسے کامیاب کیا۔ حکیم محمد سعید کا ایک بڑا کارنامہ مدینۃ الحکمت کا قیام ہے، جس میں ہمدرد یونیورسٹی، کالج، پبلک اسکول، لائبریری، اسٹیڈیم، یوتھ سینٹر، اسپتال، مسجد اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ بیت الحکمت لائبریری میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا کی کئی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، جو علم کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آپ صدر مملکت کے طبی مشیر اور صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 1966 میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اس پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حکیم محمد سعید کو پاکستان سے دلی لگاؤ تھا۔ جب پاکستان بنا تو آپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پاکستان آ گئے، جبکہ ہندوستان میں ان کا دواخانہ بہت اچھا چل رہا تھا اور پورے ہندوستان میں ان کی جو دواخانے کی دوائیاں تھیں وہ سپلائی ہو رہی تھیں، لیکن پاکستان سے محبت کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے اور کراچی میں آ کر ہمدرد پاکستان کی بنیاد ڈالی۔ حکیم محمد سعید کا ایک بڑا کارنامہ مدینۃ الحکمت کا قیام ہے۔ اس میں کیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کیا وہاں پر چیزیں بنائی گئی تھیں۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی، اسٹیڈیم، یوتھ سینٹر، اسپتال، مسجد اور لائبریری کا قیام وہاں پر کیا گیا تھا، جو سب سے بڑی جدید اور سائنٹیفک لائبریری ہے۔ یہاں پر بہت سی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، یعنی اس لائبریری میں، اور جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں وہ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، آپ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے حکومت نے ان کو ستارہ امتیاز دیا تھا۔ اس کے بعد ہے پیج نمبر 50۔
انقرہ یونیورسٹی نے آپ کو ادویہ سازی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند دی، جبکہ 1986 میں فاؤنڈیشن برائے ترویج سائنس قوت نے اسلامی طبی اعزاز سے سرفراز کیا۔ حکیم محمد سعید نے اتنے سفر کیے کہ آپ کو پاکستان کا ابن بطوطہ کہا جانے لگا۔ آپ نے جن ممالک کے سفر کیے ان کو سفر نامے کی صورت میں تحریر کرتے گئے۔ سفر نامے بڑوں اور بچوں کے لیے لکھے، ان میں بچوں کے لیے لکھے گئے سفر ناموں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ ہی کو حاصل ہے کہ اب تک کسی اور مصنف نے بچوں کے لیے اس قدر سفر نامے نہیں لکھے۔ آپ کا قلم سے مستقل واسطہ رہا، مختلف موضوعات پر آپ کی بے شمار کتب موجود ہیں۔ آپ نے زندگی میں کم کھایا، کم سوئے اور ہمیشہ قائد اعظم کے اصول کام کام اور کام پر کاربند رہے۔ آپ جب وطن میں ہوتے تو اپنے مکتب کو کبھی نہ چھوڑتے، یہاں تک کہ جب گورنر سندھ بنائے گئے تب بھی مکتب پر آنا آپ کا معمول رہا۔ آپ نے گورنر ہاؤس کے بجائے اپنے گھر میں ہی رہنے کو ترجیح دی، کوئی سرکاری مراد حاصل نہیں کی۔ 17 اکتوبر 1998 علیہ صبح اپنے مکتب جاتے ہوئے نامعلوم حملہ آوروں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ طب کے موضوع پر رسالہ ہمدرد صحت بچوں کے لیے 1953 سے جاری مقبول رسالہ ہمدرد نونہال اور ادارہ ہمدرد فاؤنڈیشن حکیم سعید کو ہر دم زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس پورے پیراگراف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ادویہ سازی میں بھی خاصی شہرت حاصل ہو گئی تھی اور انقرہ یونیورسٹی نے آپ کو ادویہ سازی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ حکیم محمد سعید نے مختلف ملکوں میں جا کے یعنی ملکوں کی سیر کی اور جن ممالک کا سفر کیا ان کو سفر نامے کی صورت میں تحریر بھی کیا۔ سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تحریر جس میں سفر کا حال بیان کیا گیا ہو، سفر کے بارے میں سب کچھ جو لکھا جاتا ہے وہ سفر نامے میں لکھا جاتا ہے۔ اور آپ نے بچوں کے لیے اتنے سفر نامے لکھے جو کسی بھی مصنف نے اس قدر بچوں کے لیے نہیں لکھے تھے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی۔ آپ کی ساری زندگی علم کے موتی نچھاور کرنے میں گزری۔ جب گورنر سندھ بنے اس کے بعد بھی آپ روز مکتب پر آتے تھے اور اپنے مکتب پر آنا کبھی بھی نہیں بھولتے تھے، یعنی ان کا معمول تھا وہاں پر آنا۔ آپ نے کوئی بھی سرکاری مراد کہتے ہیں یعنی سرکاری سہولتیں حاصل نہیں کی تھیں، بلکہ گورنر ہاؤس کے بجائے اپنے گھر پر ہی رہنے کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ 1998 میں صبح کے ٹائم کچھ نامعلوم حملہ آوروں یعنی دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ بچوں کے لیے جو انہوں نے ہمدرد نونہال جو شائع ہوتا ہے ہر مہینے تو وہ بھی بہت زیادہ مقبول ہے۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن حکیم محمد سعید کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رکھے گا۔ اس کے علاوہ حکیم محمد سعید جو تھے انہوں نے اتنی اس قدر خدمات سر انجام دی ہیں کہ ان کو ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ حکیم محمد سعید جو ہے انہی کی قائم کردہ ہمدرد یونیورسٹی جو ہے اسی میں ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا۔ اب آپ کیا کریں گے کہ پہلا پیراگراف آپ لکھیں گے دیکھ کر کاپی میں اپنی، اور اس کے بعد یہ مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ 5 مرتبہ لکھیں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے دواخانہ، یوتھ سینٹر، گورنر، اعتراف، بیت الحکمت، طب مشیر، ستارہ امتیاز، موضوعات، ادویہ سازی، اعزازی سند، حملہ آوروں، سفر نامے اور مراد۔ یہ آپ لکھیں گے اپنی کاپی میں ہی، پہلا پیراگراف بھی دیکھ کر لکھیں گے اور یہ مشکل الفاظ لکھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔